أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہو، تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ پھر اگر تم مال نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کیا بھلا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقات کو خرچ کرو، صدقات کرو؟ جب تم نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا، تم پر توجہ ڈالی ہے، سو تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ان دو آیات میں ایک حکم ہے، اور وہ حکم ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین آتے تھے، اور منافقین آ کر کے کبھی ایسا کہتے ذرا پرسنل میں ایک بات کرنی ہے، پھر تو کوئی آوے کہ ذرا پرسنل میں ایک بات کرنی ہے، اور اس سے دو مقصد برے تھے ان کے۔ ایک برا مقصد تو ان کا یہ تھا کہ اس طرح بار بار اللہ کے رسول سے پرسنل میں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا اونچے درجے کا آدمی ہے، دیکھو اللہ کے رسول سے کتنا ملتا ہے، تو لوگ ہم کو اچھا سمجھیں گے اور لوگ ہماری باتوں میں پھنسیں گے، کیونکہ اصل تو دل میں نفاق تھا، دل میں کفر تھا، اور ظاہر میں اچھی بات کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں میں پھنسے۔ مومن بولا بولا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہم نے فرمایا المؤمن غر کریم، بیچارہ بھولا آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اس مجلس سے وہ اثر لیں گے، تو شکار کرنا آسان صحابہ کا، الیاذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بار بار ٹائم مانگیں گے تو اچھے مسلمان، سچے مسلمان جو واقع میں اپنی ضرورت کی چیز معلوم کر کے عمل کی نیت سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہ ملے، اور اللہ کے رسول کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دینے کے لیے ایک حکم دیا کہ جب بھی نبی سے پرسنل میں بات کرنی ہو پہلے صدقہ دے کر آؤ۔ اور منافقین کا حال یہ تھا، چمڑی جائے تو جائے لیکن دمڑی نہ جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے لیے تو آسمان توڑنے کے برابر تھا۔ وہ ہٹ گئے، الگ ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے حکم رہا لیکن کھڑکی ان کی کھل گئی۔ اس حکم پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے اگر امت میں تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ حکم نازل ہوا، ان کو اللہ کے رسول سے کچھ بات کرنی تھی تو یہ صدقہ دے کر آئے، لیکن اس زمانے میں لوگوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحم کھایا اور اس حکم کو اللہ نے کینسل کر دیا۔ صدقہ دینے کا حکم لیکن فرض ختم ہو گیا اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے اس زمانے میں، لیکن آج بھی اس حکم کا استحباب اپنی جگہ پر باقی ہے کہ جو شخص بھی روز اقدس پر حاضر ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری سے پہلے کچھ صدقہ کر کے جائے۔ اور دوسرے موقع اپنی ضرورت کے وقت کے
جتنے مواقع ہو ان تمام موقعوں کے لیے، کوئی بیمار آدمی ہے، اس بیماری کے موقع پر کچھ امت کے لیے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں امت پر، ان اوقات میں مال کے صدقہ کرنے کا جو حکم ہے اور جو ترغیب ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور وہاں جو فائدے تھے وہ فائدے یہاں بھی ہیں۔ ذالک خیر لکم واطہر، صدقہ کرنا مومن کے لیے بڑا اچھا ہے، اور مال کا خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق وہ دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکی، اس کا معنی ہی ہوتا ہے پاک، تو یہ زکوٰۃ کا عمل لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، نبی جی آپ جو صاحب مال لوگ ہیں ان سے ان کے مال کی زکوٰۃ لیجیے، وہ ان کو پاک کرے۔ اللہ کے راستے میں مال کا نکالنا ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور آپ دعا دیجیے کہ بھئی تم نے راہ خدا میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مال لگایا، آپ دعا دیجیے اس پر۔ کیوں؟ کہ نبی کا دعا دینا لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو خیر آج بھی یہ مال کا خرچ کرنا یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے، وہ باقی ہے۔ ایک ہے آدمی پر کچھ بیماری آئے، پریشانی آئے تب صدقہ کرے، وہ بھی رائے گا اور بیکار تو نہیں جاتا، وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب پریشانی آئے تب صدقہ کرے آدمی، جب بیماری آئے تب صدقہ کرے، تو شیطان اس میں کبھی شک میں ڈالتا ہے۔ حدیث کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ کرتے رہو، موقع بموقع، ضرورت کے موقع پر خرچ کرتے رہو، تو پھر جب کوئی پریشانی آئے گی تب خرچ کرو گے، اور پہلے سے ہی عادت پڑی ہوئی ہے تو شیطان شک میں تو نہیں ڈالے گا اور فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ نے پھر حکم کی تخفیف فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ یہ تو بار بار خرچ کرنا پڑے گا تو کوئی حرج نہیں، چلو ہم تم سے اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنا خرچ کرنا چاہیے کہ 1 دینار؟ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ لوگوں کے لیے بہت ٹینشن کی بات ہو جائے گی، آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے تنہائی میں کہ 1 دینار سونے کی 1 اشرفی کہ آدھی کہ وہ بھی بہت ہے۔ خیر وہ جب تجویز ہوا انہوں نے کیا اور اللہ کے رسول سے پرسنل بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، ان کو کچھ مقامات وہ حاصل ہے جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور تمام صحابہ بھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد حضرت علی کو، سارے صحابہ اس ترتیب کے ساتھ ان حضرات کی قدر جانتے تھے، اور صحابہ آپس میں سب ایک دوسرے کی قدر جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک موقع تھا کہ دشمنوں کا فتنہ اٹھا اور لشکر بھیجنے کی ضرورت تھی اور وہ معاملہ بڑا ڈینجر تھا، بہت خطرناک حالات تھے وہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر، اونٹنی پر سوار ہو کر تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ آ گئے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور فرمایا حضرت آپ نہیں جائیں گے، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور وہاں دشمن کا سخت زور ہے، آپ کہیں جائے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے یہ ہمارے لیے برداشت کے باہر نہیں ہے، برداشت میں نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نقصان پہنچے۔ یہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی نے قبضہ کر لیا۔ ایسا اگر ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خوش ہو جاتے کہ جائے مرے وہاں، کہ نہیں نکیل پکڑ لی اور کہا اس وقت تک ہم آگے سے ہٹیں گے نہیں جب تک آپ اتر کر آپ فوجی دستے کو بھیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آپ نہیں۔ ان حضرات کے یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا درجہ تھا، وہ مانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بڑا درجہ مانتے تھے، لیکن ایک یہ فضیلت حضرت علی کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ اللہ کے رسول سے بات کرنے سے پہلے صدقے کا حکم لازمی تھا، وہ صدقہ کر کے بات کرنے گئے اور اس کے بعد اللہ پاک نے وہ حکم ختم کر دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حضرت علی کی خصوصیت کہ علی کا مجھ سے درجہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں حضرت ہارون کا درجہ تھا، لیکن فرق اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون بھی نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی جس کے ذمہ دار بنے میں اس کا ذمہ دار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کے متعلق کہ میں علم کا ایک شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ تمام صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامات بیان فرمائے کہ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب میں ایسے لوگ آنے والے تھے جو صحابہ کی شان کو گرائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت سے لوگ جو ہے وہ برا بھلا بولتے ہیں، جبکہ کسی صحابی کے لیے صحابی کا لفظ حضرت ابوبکر کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے پورے قرآن میں۔ ایک آدمی جبکہ حالات خطرناک ہو، 20 لوگ ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے گھر کو گھیر چکے ہو اور سر پر انعام رکھا گیا ہو، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، جو محمد کا سر زندہ لے آئے یا ان کا سر کاٹ کر لے آئے اس کو 100 اونٹ ملیں گے، انعام ہے مدینہ مکہ میں۔ اور یہ بعض جو لوگ منافق قسم کے لوگ ہیں آج کے زمانے میں، وہ حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں یہ تو مسلمان نہیں تھے، منافق تھے۔ منافق آدمی اس سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول ان کو لے کر کے غار میں رہے ہیں 3 دن، اور مدینہ تک کا پورا سفر، چلنے کا جو سفر ہوا ہے، مقوبہ میں رکے ہیں 14 دن کے آس پاس، اس کو چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ سے مدینہ کا 14 دن یا اس سے زیادہ ہوا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر ساتھ میں ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کہ ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی پیچھے چلتا ہوں تو مجھے ایسا اچانک دل میں آتا ہے کہ اچانک سامنے سے کوئی آ گیا تو میں مروں، آپ بچ جائیں۔ پھر جب دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ جائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، جگہ پلٹتے رہتے تھے۔ تو صحابہ کے مقامات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مقام صحابیت ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک اختلاف ہوا اور امت کے لیے اس اختلاف میں بھی بڑی ہدایات ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخرت میں پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اجتہادی بھول تھی، لیکن ان کی شان کو گرایا نہیں جا سکتا۔ الیاذ باللہ ان کو فسادیوں کی ٹولے کا سردار کہنا یہ غلط بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے کہ جو میرے صحابی کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے قریب ہے کہ اللہ اس کی گردن مروڑ دے۔ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کو ایمان کے ساتھ دیکھ کر کے اسی ایمان پر وفات ہو گئی، چاہے ان سے ایک حدیث نقل نہ ہوئی ہو، چاہے ایک ہی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح جانا ہوا ہے۔ تمام کے تمام صاحب مقام الگ الگ ہے، کسی کا مقام سب سے اونچا ہے تو ان کے مقابلے میں کسی کا مقام نیچا ہے، لیکن آج کے دنیا کے سارے ولیوں کو ملا کر کے اور صحابہ کے بعد جتنے اولیاء ہیں سب کو ملا کر کے چھوٹے سے چھوٹے درجہ میں اللہ کے یہاں جن کا چھوٹا درجہ ہے اس چھوٹے درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور جو صحابہ کے متعلق بولے گا غلط اس کا وقار ختم ہو جائے گا، یہ طے ہے کہ فیوشک اللہ ویا خدا، قریب ہے کہ اللہ اس کی گردن مروڑ دے، اللہ وقار ختم کر دیتا ہے ان لوگوں کا۔
کہ چونکہ یہ صحابہ کو تکلیف پہنچاتے تھے منافقین اس طرح کر کے، تو اللہ نے ان کو الگ کرنے کے لیے حکم اتار دیا، میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچائی. اور سارا کا سارا مدار جو ہے یہ صحابہ پر ہے. پورے اسلام کا مدار اور بنیاد اور اسلام کے اس قلعے کا فاؤنڈیشن صحابہ ہے. ان کا وقار کسی بھی درجے میں کسی بھی صحابی کے متعلق رتی برابر بھی کوئی برا خیال دل میں لانے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیر میں یہ حکم فرمایا کہ چلو یہ حکم تو ہم نے ختم کر دیا، لیکن کرنے کا کام ہے وہ تو ہر حال میں باقی ہے کہ نماز کا اہتمام رکھو. کورونا میں مسجد بند تھی تو لوگوں کو ٹینشن تھا، اور اس وقت بہت سے لوگ ٹرسٹیوں سے بھی لڑتے تھے، اور کبھی تو امام صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے تو ان سے بھی لڑتے تھے کہ تم آنے نہیں دیتے، اور جب کھول دیا تو آتے نہیں. اللہ کا دستور ہے کہ کسی عبادت کے لیے سارے ادا کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوں اور لوگ قدر نہ کریں تو پھر اللہ دروازے بند کرنا جانتا ہے. اور یہ خیال کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہونے والا ہے، یہ سمجھنا چاہیے. اللہ سے عافیت مانگیں گے اور مانگنی ہی چاہیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنے والی پکڑ کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں دنیا کے حالات وہ ہیں اور احادیث کی روشنی میں بھی کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد مہدی آئیں گے. ہم تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے مہدی آ جائے، سلجی سے نمٹ جائے. اتنا آسان نہیں ہے مہدی کا لانا. اس سے پہلے بہت بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں، اور اس وقت جمے گا کون؟ وہی آدمی جمے گا کہ جس کو اس کے سامنے اس کے بیٹے کو، اس کے مال جائیداد کو برباد کر دیا جائے، پھر یوں کہے کہ کچھ بھی کر لو لیکن میں اپنے ایمان پر رہوں گا. اس کے لیے ہے مسجد. بعض عبادتیں ایسی اللہ نے رکھی ہے، اور احادیث طیبہ میں بعض عبادتوں پر وعدے ہیں کہ اس عبادت پر آدمی جمع رہے وہ مرتد نہیں ہو سکتا. ایسی عبادتوں میں ایک نماز اور ایک حج ہے کہ ایک آدمی آنکھ بند کر کے جماعت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اس کو نقصان نہیں ہوگا. مال جائیداد کا ہوگا، ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ عافیت سے رکھے، لیکن اس کے ایمان کا نقصان نہیں ہوگا، وہ مرتد نہیں ہو کر مرے گا. ایسے ہی حج کہ جو اپنا فریضہ حج ادا کر لے، اس پر حالات تو آ سکتے ہیں کسی طرح کے، اللہ کی اگر چاہت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اس آدمی پر جب تک کہ وہ شریعت کی قدر دل میں رکھے گا، نماز کا پابند ہے، حج کر چکا ہے، وہ آدمی مرتد نہیں ہوگا انشاءاللہ. شیطان نا امید ہے، نمازیوں سے نا امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان نمازیوں سے نا امید ہے کہ لوگ اس کی پوجا کریں، لیکن پھر بھی اپنی محنت سے تھکتا نہیں ہے. ولیکن تحریش بینہم، لیکن لوگوں کو آپس میں لڑانا بھڑانے کا کام پر برابر وہ لگا رہے گا. اس لیے اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کا اہتمام رکھیں. اس وقت امت کیسے نازک حالات سے گزر رہی ہے اور ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں، جبکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرانے والے اعمال میں نماز ایک اہم عمل ہے. بالاہتمام اہل اسلام کے غلبہ کی دعائیں کرنی چاہیے بالاہتمام. جمعہ میں بھی ہم نے کہا کہ کیا حرج ہے، ہمارے اپنے بھائیوں کا پرانا حق ہے، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہلے پہنچے، اور سارے کے سارے عرب جو ہے وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں. یہود کی اصطلاح تو بہت دیر میں آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی گزر جانے کے بعد. ان کا تو وہاں آبائی کوئی حق ہی نہیں ہے. اس لیے
نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور تمام مظلوموں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. مظلوم جس کسی مذہب کا بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے رہیں، اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ اگر امت صحیح طور پر ادا کرے تو ایسی صورت میں امت صاحب مال تو نہیں بن جائے گی، کیونکہ مالدار بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں آتی ہے، ضرورت پورا کرانے کے لیے زکوٰۃ ہے. اور مجموعی طور پر اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. صحابہ کے ہاں تو اتنا تھا کہ جو بات کان میں پڑتی تھی اس پر عمل. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو مسجد اس زمانے میں کھلی تھی، ایک صحابی مسجد کے باہر سے جا رہے تھے لکڑیاں لے کر، تو وہ وہاں بیٹھ گئے. کسی نے کہا وہ تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے، کہ بھلے کہا جا رہا ہے لیکن میں نے اپنی نبی کی آواز کان میں سنی کہ بیٹھ جاؤ، مجھے بیٹھنا ہے. ان کے یہاں حضرات صحابہ کرام رضوان مجمعین کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں وہ کرنے کا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز تھی ہی نہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ نے بشری تقاضے سے ہم سب کی رہبری کے لیے کبھی کوئی گناہ بھی ان سے ہوا ہے تو وہ ایسی توبہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ ان کی توبہ اگر تقسیم کر دی جاتی اتنے لوگوں پر کافی ہو جاتی. ان کے یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس سے بڑھ کر کے کوئی بات تھی ہی نہیں. حضرت شیخ نے فضائل میں جو قصے لکھے ہیں حکایت صحابہ میں کہ وہ خالی نہیں، اتنی اطاعت تھی. ہم اپنے حدیبیہ کے قصے پر ہے کہ ہم اپنے، میں کہتا ہوں اس میں، ہم اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد بھی اپنے ماں باپ کا بلغم ہاتھ سے نہیں پوچھ سکتے. وہ کپڑا لے گا، ٹشو پیپر لے گا، بھلے خدمت گزار ہوگا، ناک نہیں چڑھائے گا، لیکن وہ ہاتھ سے نہیں پوچھ سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم اپنے کرتے کے کونے سے کہے گا، پھر جا کر کرتا دھو دے گا، لیکن ہاتھ سے تو نہیں پوچھے گا. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم بھی ہاتھ میں لیتے تھے. اور اس کو اپنے بدن پر مل دیتے تھے. ان کو اتنی محبت تھی. حضرت علی لکھ رہے ہیں یہ وہ عہد ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے قریش کے سرداروں سے کیا ہے. کہا کہ یہی تو جھگڑا ہے رسول اللہ کے ماننے کا، اس کو مٹاؤ. حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نہیں مٹا سکتا، میں مانتا ہوں. اللہ کے رسول ہم نے حالت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرمایا علی مجھے بتا دو میں مٹا دیتا ہوں. تو کہا کہ یہ رہا، مٹایا حضرت نے. لکھنے میں وہ نبی کی صفت کو مٹانے کے لیے تیار نہیں تھے تو وہ ان کی تابعداری کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. یہ ہے ہمارے لیے صحابہ نمونہ. دنیا کے کوئی اور جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سے کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ جو ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ان کی اطاعت میں کبھی ان کو پیچھے نہیں دیکھا جا سکتا. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کرتے ہیں اللہ خبردار ہے. ہمارا کوئی عمل کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم چھپا کر کے نیکی کا عمل کریں، چھپا کر کے گناہ کا کام کریں، اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. اللہ فرماتے ہیں. اس لیے یہ استحضار دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر حال میں دل کی کیفیت کیسی ہے اور کس کیفیت سے ہم کام کرتے ہیں. یہ تصور اگر دل میں پیدا ہو جائے کہ میرے تنہائی کے احوال سے بھی اللہ واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی چوری کو. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بد نظری کرے تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کوئی آدمی کہاں دیکھ رہا ہے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، اس کا تو کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی تھیٹر میں جائے تو پتہ چل جاتا ہے.
ایک آدمی شراب کی دکان پر جائے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گیا کیوں. لیکن بد نظری کرے آدمی تو حضرت فرماتے ہیں حاجی حاجی رہتا ہے اور جو جس صفت کا ہے اس صفت کا رہتا ہے. کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کہاں دیکھتا ہے, کس کو دیکھتا ہے, کس نیت سے دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں, اور دل جو کچھ اچھائی برائی جو کچھ چھپاتا ہے سب اللہ کے علم میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں بعض بندوں کو پردے کے پیچھے بلائے گا ادھر, اور اس کے سارے گناہ شمار کروائے گا. کوئی نہیں جانتا ہوگا, اللہ ہی جانتے تھے. اس لیے ہمیں اس فتنے کے زمانے میں جہاں گناہوں کا عام بازار گرم ہے, گناہوں کا بازار عام ہے, آدمی دائیں دیکھے بائیں دیکھے آگے دیکھے پیچھے دیکھے ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. اس میں بچنے کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس تصور کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے کو توفیق عطا فرمائے, حفاظت فرمائے. الحمد للہ.